السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتیٰ تشرق الشمس و بعد العصر حتیٰ تغرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل یا سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی نفل یا سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں کہ سورج کا شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے یا بالکل سروں پہ ہوتا ہے، جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت شیطان اپنے سینگ کھڑے کر کے سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہ جب سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کریں گے ان اوقات میں تو مجھے بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا وقت جس میں نفل یا سنت نماز پڑھنا منع ہے وہ ٹھیک دوپہر کے وقت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی نفل یا سنت۔ ہاں، اگر سورج بلند ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ابھی اگر سورج غروب ہونے میں کافی وقت ہو تو عصر کے بعد بھی نفل یا سنت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے، یعنی ان کے ساتھ میری مصروفیت نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، بس یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ یہ جو ان مذکورہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، یہ نفل نماز یا سنت نماز کی ہے۔ فرضی نماز قضاء کے طور پر ان اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کبھی کسی معقول عذر کی بنا پر صبح کی نماز اس قدر لیٹ ہو جائے کہ یوں سمجھ لگے کہ نماز پوری بھی نہیں پڑھ سکوں گی کہ سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، یا عصر کی نماز اتنی لیٹ ہو جائے کہ یوں سمجھ لگے کہ ابھی عصر کی نماز پوری بھی نہیں پڑھ سکوں گی کہ سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز کو پورا کرے، اس نے فجر کی نماز پا لی۔ اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز کو پورا کرے، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ اللہ ذوالجلال کی بے حد رحمت کا نتیجہ ہے کہ 1 رکعت وقت پر پڑھ لینے سے ہی پوری نماز وقت پر شمار ہوگی۔